شریعت میں جو قرآن حدیث میں خلا کا مطلب ہے وہ ہے مال کے بدلے طلاق، یعنی شوہر طلاق نہ دے رہا ہو اور بیگم اس کو مال آفر کرے اور اس مال کے بدلے میں شوہر طلاق دے تو اس طلاق کو کہتے ہیں خلا۔ شوہر نہ دے رہا ہو تو بیوی مہر آفر کر دے یا مہر کے علاوہ کوئی اور مال آفر کر دے، یہ مال لے کر شوہر اس کو طلاق دیتا ہے تو اس کو خلا کہتے ہیں، اور یہ طلاق بائن پڑتی ہے۔ طلاق بائن کا مطلب آپ کو پچھلی کلاس میں بتایا تھا، جیسے ہی شوہر طلاق دے گا ویسے نکاح ختم ہو جائے گا۔ اب عدت کے دوران بھی شوہر رجوع کرنا چاہے رجوع نہیں کر سکتا، دوبارہ ان کو ساتھ رہنا ہے تو نیا نکاح کرنا پڑے گا، 2 گواہ ہوں گے، نیا مہر ہوگا، پورا سسٹم ہوگا، رجوع نہیں کر سکتا۔ یہ ہے خلا کا مطلب، اور اس میں واضح طور پر خلا کے لیے ضروری ہے کہ شوہر جب تک راضی نہیں ہوگا خلا ہو ہی نہیں سکتا۔ یک طرفہ خلا کا کوئی کانسیپٹ اسلام میں نہیں ہے۔ دوسرا اس میں یاد رکھیے گا، اللہ تبارک و تعالیٰ نے طلاق کا اختیار صرف شوہر کو دیا ہے، دنیا میں اور کسی مرد کو یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ کسی اور کی بیوی کو طلاق دے، نہ بیوی کو یہ اختیار ہے کہ وہ خود اپنے آپ کو طلاق دے دے، نہ شوہر کے علاوہ کسی اور مرد یا جج کو یہ اختیار ہے کہ وہ اپنی بیوی کے علاوہ کسی اور کو طلاق دے دے۔ طلاق دے گا دنیا میں تو وہ صرف ایک مرد ہوگا اور وہ اس کا شوہر ہے۔ یہ 2 چیزیں ہو گئیں، تو خلا میں بھی شوہر کی رضامندی چاہیے، طلاق بھی شوہر کی مرضی کے بغیر یا شوہر کے دیے بغیر طلاق نہیں ہو سکتی۔ تیسرا ہے کہ اگر خلا بھی نہیں ہو رہا، شوہر کی مرضی نہیں ہے، طلاق بھی نہیں ہو رہی، اور شوہر کی مرضی کے بغیر نکاح کو ختم کرنے کا آرڈر جاری کیا جاتا ہے تو اس آرڈر کو ہم کہتے ہیں فسخ نکاح۔ تو یعنی اگر شوہر خلا نہ دے رہا ہو، شوہر طلاق بھی نہ دے رہا ہو، بیگم کورٹ کے پاس چلی جائے اور کورٹ 1 سائیڈڈ شوہر کی مرضی کے بغیر نکاح کے ختم ہونے کی ڈگری جاری کرتی ہے تو یہ کیا کہلاتا ہے؟ فسخ نکاح۔ اور فسخ نکاح حنفیوں میں صرف 2 صورتوں میں ہو سکتا ہے بس۔ پہلا ہے نامردی والا مسئلہ، شوہر ازدواجی تعلق قائم نہیں کر سکتا، کوئی بیماری ہے نہیں قائم کر سکتا، نامرد والا مسئلہ ہے اس کے ساتھ، اور بیوی کے گناہ میں پڑنے کا اندیشہ ہے، بیوی شوہر کو کہتی ہے مجھے طلاق دو اور شوہر پر لازم ہے کہ طلاق دے، واجب ہے، وہ نہیں دیتا گناہ گار ہوگا، اور وہ اگر طلاق نہیں دیتا تو شوہر جج کے پاس جا سکتی ہے، شہر کے بڑے مفتی کے پاس جا سکتی ہے، اور شہر کا بڑا مفتی یا جج شوہر کو مجبور کرے گا کہ طلاق دو، پھر بھی وہ طلاق نہیں دیتا ہے تو جج 1 سائیڈڈ نکاح کو ختم کر سکتا ہے، اور اس صورت میں یہ کورٹ کا خلا نافذ ہو جائے گا۔ دوسرا ہے مفقود الخبر ہونا، شوہر کہیں گیا اور مفقود ہو گیا، اس کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، سعودیہ گیا، وہاں جیل میں بند ہو گیا، پتہ ہی نہیں ہے کدھر ہے، زندہ بھی ہے مر گیا، کیا ہوا، کسی نے اٹھا لیا اس کو، اب پتہ نہیں زندہ ہے یا مر گیا، مفقود الخبر ہو گیا، اس کی کوئی اتا پتہ نہیں ہے، کوئی اس کا لوکیشن نہیں ہے، تو اس صورت میں اب عورت کیا کرے؟ کتنی عرصے تک انتظار کرے؟ تو اس میں پھر دوسری صورت یہ ہے کہ وہ جج یا مفتی کے پاس جائے گی، جج یا مفتی اسے 4 سال کی مہلت دے گا کہ 4 سال تک انتظار کرو اور اپنے شوہر کو ڈھونڈو جیسے تمہارے لیے آسان ہو۔ 4 سال تک اس کا شوہر نہیں ملتا ہے، کوئی اتا پتہ نہیں ہے، تو یہ عورت دوبارہ جج کے پاس جائے گی، اور جج تحقیق کرنے کے بعد کہ واقعی اس کا شوہر کا کوئی اتا پتہ نہیں ہے، 1 سائیڈڈ نکاح کو ختم کرنے کی ڈگری جاری کر سکتا ہے، اور اس صورت میں بھی نکاح ختم ہو جائے گا۔ یہ 2 صورتیں جس میں فسخ نکاح ہو سکتا ہے۔ اچھا، تیسری صورت جو ہے وہ یہ صورت ہے کہ شوہر نامردی والے معاملات بھی نہیں ہے اور مفقود الخبر بھی نہیں ہے، لیکن وہ مارتا ہے، تشدد کرتا ہے، حقوق زوجین ادا نہیں کرتا، یعنی نہ اس کو نان نفقہ دیتا ہے، نہ اس کو رہائش دیتا ہے، نہ ازدواجی تعلق قائم کرتا ہے کہ وہ گناہ سے بچے، عورت رکھتا بھی نہیں ہے ساتھ اور طلاق بھی نہیں دیتا، لٹکا کے رکھا ہوا ہے۔ تو ایسے سینیریو میں اگر وہ جج کے پاس جا کے طلاق لیتی ہے، فسخ نکاح کرتی ہے، تو اسے چاہیے کہ وہ فسخ نکاح کی ڈگری کسی مفتی صاحب کو چیک کروائے۔ اگر مفتی صاحب وہ سارے فسخ نکاح کی ڈگری چیک کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کو شرعی تقاضوں کے مطابق پاتے ہیں تو وہ بتائیں گے کہ یہ خلا ہوا ہے یا نہیں ہوا، فسخ نکاح ہوا ہے یا نہیں ہوا۔ اور اگر کوئی مفتی صاحب اس تیسری والی صورت میں کہتے ہیں کہ نہیں بھائی یہ تم نے جھوٹے الزامات لگا دیے ہیں،
یا الزامات لگائے ہیں لیکن شوہر پر یہ الزامات ثابت ہی نہیں ہوئے، وہ شوہر پہ زنا کا الزام لگا رہی تھی، شوہر پہ تشدد کا الزام لگا رہی تھی، یہ الزامات ثابت ہی نہیں ہوئے، تو یہ جھوٹ بول بول کے جو خلا لیا جا رہا ہے، مفتی صاحب پھر کہیں گے کہ یہ خلا نافذ نہیں ہوا۔ 90% جو پاکستان کی کورٹ سے خلا ہو رہے ہیں وہ تیسری صورت میں ہو رہے ہیں، اکثر جھوٹ بول کے لیا جا رہا ہوتا ہے۔ وکیل صاحب خود بتا دیتے ہیں کہ 10 الزامات لگا دو گی نا تو تمہیں 1 ہفتے میں خلا دلوا دوں گا۔ وہ 10 الزامات لگا دیتی ہے کہ شوہر زانی ہے، بری عورتوں کے ساتھ اس کے تعلقات ہیں، میرے حقوق ادا نہیں کرتا، مجھے مارتا ہے، اس پہ 2 جھوٹے گواہ لے آتی ہے، جج صاحب ان 2 جھوٹے گواہوں کی بنیاد پر اس کے خلاف فیصلہ دے دیتے ہیں، اس کو 3 مرتبہ لیٹر بھیجا جاتا ہے اور وہ جج کے سامنے شوہر نہیں آتا تو 1 سائیڈڈ خلا نافذ کر دیتے ہیں۔ یاد رکھیے یہ 99% خلا نافذ ہو ہی نہیں رہے، یہ دوسرے شوہروں سے نکاح کر رہی ہے، نکاح ہو ہی نہیں رہا، کیونکہ یہ ابھی بھی پہلے شوہر کی منکوحہ ہے، دوسرے سے نکاح کرے گی تو یہ نکاح ہوگا ہی نہیں، اور اس کے ساتھ تعلق قائم ہو رہا ہے تو زنا ہو رہا ہے۔ تو جتنے بھی مردوں نے خلا یافتہ عورتوں سے نکاح کیا ہوا ہے ان کے لیے فرض ہے، فرض کہ جو بھی خلا کی ڈگری ہے نا وہ فوراً سے پیشتر کسی مفتی صاحب کے پاس لے کر جائیں کہ بھائی دیکھیں میں نے یہ خلا یافتہ عورت سے نکاح کیا ہے، اس کے شوہر نے اس کو طلاق نہیں دی، اس نے کورٹ سے لی ہے، مفتی صاحب بتا دیں نافذ ہوا یا نہیں ہوا۔ اور 90% کیسز میں جو ہمارے پاس مسئلے مسائل آتے ہیں نا اس میں کورٹ کا خلا نافذ نہیں ہو رہا ہوتا، دوسری جگہ شادی محترمہ نے کر لی اور 2 بچے بھی اس سے پیدا ہو گئے، حالانکہ یہ ابھی بھی پہلے شوہر کی بیوی ہے، لیکن اور یہ باہر کے ملکوں میں بہت زیادہ ہوتا ہے، کینیڈا میں، یو ایس میں، وہاں تو شرعی قوانین ہیں نہیں، وہاں تو بیوی خود جا کے مطالبہ کرے، کوئی تشدد نہ بھی ہو تو نکاح ختم ہو جاتا ہے، ڈیورس کی ڈگری جاری ہو جاتی ہے۔ تو ایسی بیرون ملک جتنی بھی خواتین ہیں جنہوں نے باہر کے ممالک کے کورٹ سے نکاح ختم کروایا ہے، وہ کینیڈا کے قانون میں تو نکاح ختم ہو گیا، یو ایس کے قانون میں نکاح ختم ہو گیا، اللہ کے قانون میں ابھی بھی نکاح باقی ہے، اور وہ کسی اور سے نکاح کرتی ہیں، نکاح باطل ہے، ایک شوہر کے ہوتے ہوئے دوسرا نکاح کر ہی نہیں سکتی، اور جو تعلق قائم ہو رہا ہے وہ حرام تعلق ہے، جو بچے پیدا ہو رہے ہیں ان کے بارے میں سخت حکم ہے، اللہ کی ماننی نہیں ہے، اس کے نبی کی ماننی نہیں ہے، تو پھر کورٹ سے خلا لینے کی فارمیلٹی بھی کیوں کرنی ہے بھائی؟ پھر وہ بھی فارمیلٹی نہ کرو نا، جب اللہ رسول کی نہیں ماننی تو پھر ایسی شادی کر لو کسی اور سے اور رہو ساتھ میں، صرف ایک فارمیلٹی کے طور پہ جھوٹ بول کے کورٹ سے ڈگریاں لے کے اور طلاقیں سمجھ کے کر رہی ہوتی ہیں، اور یہ بہت بڑا آج کل کے دور میں سسٹم جاری ہے، اور اس سے طلاقیں نہیں ہوتی ہیں۔